جب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ مال دے دے، حالات بہتر ہو جائے، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہوں گا، جوانی ہوگی، بہاریں ہوں گی، عیش و عشرت ہوگا، مال و دولت ہوگا، نہ کبھی غریبی میرے پاس آئے گی، نہ میں کبھی بیمار ہوں گا، نہ کبھی بوڑھا ہوں گا، اور الیاذ باللہ مروں گا بھی جلدی نہیں، بہت دن دنیا کی عیش سے مزے حاصل کروں گا۔ مرنا نہیں چاہتا آدمی، اسی کا نام تو ہے دنیا کا دھوکہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پکڑ کے رہے گی، چاہے تم مضبوط زبردست قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ وقال اللہ عز وجل والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں، اللہ عز و جل نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، پہلا عشرہ گزر چکا ہے جو کہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، اور تیسرا عشرہ جو کہ آگ سے چھٹکارے کا ہے، آنے کو ہے۔ تو پہلے عشرے کی تو ہم سے ویسی قدر نہ ہو سکی جیسا کہ رمضان کا حق ہے، اب دوسرے عشرے کی ہی ہم قدر کر لیں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں اللہ کے احکام پر جم جانا، اللہ کا جو بھی حکم ہو اس پر عمل کرنے کی ٹھان لینا، اس پر قائم ہو جانا، چاہے جیسے حالات آ جائیں، چاہے امتحان کی گھڑی آ جائے، آزمائش کی گھڑی آ جائے، فقر و فاقے کے دن آ جائیں، تنگ دستی کے حالات آ جائیں، پھر بھی اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اس پر جمے رہنے کی کوشش کرنا آخری دم تک، اس کا نام ہے صبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح صادق سے لے کر نہ کھانا اور نہ پینا، یعنی کھانے پینے سے رکے رہنا، یہ بھی صبر میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر قائم رہنا، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وجہ سے یا کسی طرح کے بھی حالات آ جائیں ان کی وجہ سے اس حکم سے نہ رکنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ رمضان میں ایک صبر کا موقع یہ بھی آتا ہے کہ ضرورت مند، مدارس والے، مسکین، غریب، یتیم، بیوائے چل کر آتے ہیں اور اپنا حق وصول کرنا چاہتے ہیں۔ اہل مدارس زکوٰۃ اور صدقات وصول کر کے جو مسافر بچے مدارس میں پڑھتے ہیں ان پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو چاہے ہم ان کی ضرورت پوری کریں یا نہ کریں، چاہے ہم نے ان کو کچھ دیا یا نہیں دیا، لیکن ہم ان کے آنے پر ناگواری کا اظہار نہ کریں، یہ بھی صبر میں شامل ہے۔
جو میں نے آیت پاک تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مال کو جہنم میں داغنے اور مال سے پیشانی اور کروٹ یعنی پہلو اور پیٹھ کو داغنے کی خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو مال کو جوڑ کر رکھتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس مال کو جہنم میں گرم کر کے اس سے پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا اور کمر کو داغا جائے گا۔ پیشانی کو کیوں داغا جائے گا؟ کیونکہ ضرورت مند کے آنے پر سب سے پہلے ناگواری کے آثار پیشانی پر آتے ہیں۔ پہلو کو کیوں داغا جائے گا؟ کیونکہ جب چہرے پر ناگواری کے آثار سے کام نہیں بنتا تو مال والا جس کے پاس ضرورت مند چل کے آیا ہے وہ پہلو بدل کے دائیں بائیں ہونا چاہتا ہے اور ضرورت مند کو ٹالنا چاہتا ہے۔ اور پیٹھ کو کیوں داغا جائے گا؟ کیونکہ جب نہ چہرے پر ناگواری کے اظہار سے کام بنا، نہ پہلو بدلنے سے بات بنی، تو پھر آدمی پیٹھ دکھا کر گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، مال تو اللہ ہی نے عطا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مال عطا کرنے کے بعد سارے کا مطالبہ کر لیتے تو تب بھی بیجا نہیں تھا، آدھے کا بھی مطالبہ نہیں کیا، پاؤ کا بھی مطالبہ نہیں کیا، کل 2.5% کا مطالبہ کیا، وہ بھی 1 سال گزرنے پر۔ مالدار ہوئے 1 سال گزر چکا ہو۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، اے پیغمبر ان سے زکوٰۃ وصول کرے، مسلمانوں سے زکوٰۃ لے جس کے ذریعے سے آپ ان کے مال کو پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے، یعنی ان کی عادت اور ان کے اخلاق کو سنواریں گے، یعنی ان کے اندر سے مال کی محبت نکلے گی۔ مال ہونا برا نہیں ہے، لیکن مال کی محبت دل میں ہونا برا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا جو بھی ساز و سامان ہے دھوکے کا سامان ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ مال دے دے، حالات بہتر ہو جائیں، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہوں گا، جوانی ہوگی، بہاریں ہوں گی، عیش و عشرت ہوگا، مال و دولت ہوگا، نہ کبھی غریبی میرے پاس آئے گی، نہ میں کبھی بیمار ہوں گا، نہ کبھی بوڑھا ہوں گا، اور الیاذ باللہ مروں گا بھی جلدی نہیں، بہت دن دنیا کی عیش سے مزے حاصل کروں گا۔ مرنا نہیں چاہتا آدمی، اسی کا نام تو ہے دنیا کا دھوکہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پکڑ کے رہے گی، چاہے تم مضبوط زبردست قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ موت نے قوم عاد کو نہ چھوڑا، قوم سمود کو نہ چھوڑا، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے گھر بنائے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہاڑوں میں موت کہاں آئے گی۔ موت نے نمرود اور شداد اور حامان کو نہ چھوڑا، موت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئی، موت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی لے گئی، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین اور علی مرتضی، سب کو موت لے گئی۔ موت کیا ہے؟ موت ایک پل ہے دو زندگیوں کے درمیان۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بس اس کے بعد ایک موت کا پل پار کرنا ہے اور ادھر آخرت کی زندگی شروع ہے۔ مر کے آدمی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ آنکھ بند ہوتے ہی آنکھ حقیقت میں کھل جاتی ہے اور ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب۔ اس لیے میرے عزیزو، موت تو آنی ہے، اور عقل مند کون ہے؟ دور اندیش کس کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بڑا ہی سمجھدار، بڑا ہی عقل مند، دور اندیش اور فہم و فراست والا ہے وہ شخص جو اپنا روزانہ کا محاسبہ کرے، کیلکولیشن کرے
کہ آج میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. دکان کے اعتبار سے نہیں، کاروبار، روپیوں، پیسوں، دولت، مال اور سونے چاندی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ آخرت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے. لوگوں کے حق ادا کیے یا حقوق دبائے، لوگوں کو راحت پہنچائی یا تکلیف پہنچائی، دنیا میں انسان راحت کا سامان بنا یا لوگوں کے لیے سراسر زحمت بنا، اس بات کا محاسبہ کرنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص روزانہ کے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے وہ بڑا ہی عقل مند اور دور اندیش ہے. اور فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، اور نہایت احمق، بے وقوف، کم عقل اور نادان ہے وہ شخص جو منمانی کرتا رہے، اپنے نفس کی پوجا کرتا رہے اور اللہ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھے. کیا ہے بڑی بڑی تمنائیں؟ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں گا، چاہے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. جہنم میں تو اور ہی لوگ جائیں گے، میں تو جنت میں آگے جاؤں گا. چاہے اللہ کو سراسر ناراض کر رہا ہو، چاہے لوگوں کے حق دبا رہا ہو، چاہے روزہ بھی نہ رکھتا ہو، چاہے زکوٰۃ بھی ادا نہ کرتا ہو، چاہے مال اللہ نے دے رکھا ہے اس کے باوجود حج بھی نہ کیا ہو، پھر بھی بڑی بڑی امیدیں ہیں کہ جنت میں پہلے میں جاؤں گا. اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے. اللہ عمر بھر کے گناہگار کو معاف کر کے بغیر حساب کتاب کے سب سے پہلے جنت میں داخل کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. لیکن ہمیں تو اپنے اعمال پر کچھ نظر کرنی چاہیے. میں نے زکوٰۃ سے بات شروع کی تھی. یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس حدیث میں، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. غمخواری کیا ہے؟ رمضان میں ہم اپنے آس پاس، اپنے پڑوس میں، اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب پر نظر کریں کہ ان میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، اس کی سحری کا انتظام ہے کہ نہیں، اس کا افطار ٹھیک سے ہو پا رہا ہے کہ نہیں. ہمارے پڑوس میں ایسا غریب پریشان مزدور ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی سحری اور افطار کا انتظام ہو جاتا تو وہ روزے رکھ لیتا، لیکن گرمی کے دن ہے، سحری اور افطار کا انتظام نہیں ہے، دن بھر اس کو محنت کرنا پڑتی ہے، محنت کرتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کی وجہ سے روزے نہیں رکھتا. کیا بگڑ جائے گا ہمارا اگر ہم نے اس کی تھوڑی سی غمخواری کر دی، اس کے سحری اور افطار کا انتظام کر دیا. نام کے لیے، واہ واہی کے لیے تو ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں. پارٹی کے نام پر، افطار پارٹی کے نام پر بھی ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پڑوس میں جو غریب بھوکا ہے، پریشان ہے، جو بیوہ ٹکڑوں کو ترس رہی ہے، جس یتیم کے یہاں سحری اور افطار کے لیے خرچہ نہیں ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. لوگوں غم کھاؤ اور اپنے آس پاس پر نظر کرو اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 7 مصارف علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب موجود ہے، اور بلکہ 7 میں سے بھی ایک مصرف اب نہیں پایا جاتا، غلامی والا، یعنی کہ غلام کو آزاد کرانے میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. الحمدللہ اسلام کی رحمت کے ماحول سے غلامی کا دور اب ختم ہو چکا ہے، تو غلام کو آزاد کرنے کی نوبت نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات کو خرچ کیا جائے گا فقیروں پر. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کو ہم اردو یا ہندی میں غریب کہتے ہیں، یعنی جس کے پاس بنیادی ضروریات سے زیادہ اتنا مال نہ ہو کہ صاحب نصاب بن جائے، اس کو فقیر کہتے ہیں. والمساکین، اور مسکین پر خرچ کی جائے گی زکوٰۃ. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے ٹکڑوں میں بھی لالے پڑے ہوئے ہوں، جس کو ضرورت کا خوراک اور ضرورت پر کپڑے بھی میسر نہ ہو اور لوگوں سے مانگنے کے لیے مجبور ہو، وہ ہے مسکین، اس پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جائے گی. والعاملین علیہا، اور جب اسلامی حکومت ہوتی ہے، اسلامی سسٹم ہوتا ہے، اسلامی ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حکومت بھیجتی ہے
ان کو زکات دی جاتی ہے۔ والغارمین، مقروض، ایسا قرض دار کہ اگر اپنا قرض ادا کر دے تو صاحب نصاب نہ رہ پائے، غریب رہ جائے، فقیر رہ جائے، یا اس کے ذمہ اتنا قرض ہو کہ ادا نہ کر پا رہا ہو، اس کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں زکات خرچ کی جائے گی، یعنی محتاج ہے، پریشان حال ہے، لیکن جہاد میں جانا چاہتا ہے، محتاج مسلمان کو زکات دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک پریشان ہے، محتاج ہے، مگر حج کو جانا چاہتا ہے، حج کے سفر کے لیے بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر پر بھی زکات خرچ کی جا سکتی ہے، چاہے وطن میں وہ بہت مالدار ہے، پیسے والا ہے، خود صاحب نصاب ہے، لیکن سفر میں آیا ہے، جیب کٹ گئی ہے یا لٹ گیا ہے، یا اچانک پیسے خرچ ہو گئے ہیں، سفر خرچ نہیں ہے، اس کو بھی زکات دی جا سکتی ہے، جس سے وہ اپنے وطن میں پہنچ سکے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور ایک مصرف کا ذکر ہے وابن السبیل، مسافر کے لیے، تو ان دونوں مصارف کو دیکھتے ہوئے مدارس پر بھی زکات خرچ کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو طلبہ، جو علماء مدارس میں علم کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، وہ مشاغل تجارت کو ترک کر کے آتے ہیں، وہ تجارت کا کوئی مشغلہ اختیار نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے کہ روپیہ پیسہ بھی کمائے اور علم بھی حاصل کرے، بلکہ وہ کاروبار چھوڑ کر، مشغلے تجارت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے وقف کرتے ہیں اور اپنی زندگی اس میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ مسافر بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان پر بھی زکات خرچ کی جا سکتی ہے، اور ان پر زکات خرچ کرنے میں ایک ثواب زکات کی ادائیگی کا بھی ملے گا، اور علم دین کی تبلیغ و اشاعت میں حصہ لینے کا بھی ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اس لیے ہمیں اہل مدارس کی ضروریات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور بڑھ چڑھ کر دین کے ان قلعوں کی اور ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا ضروری فرض ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اس لیے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں ہوتی کہ کوئی آیا اور کچھ پیسے نکال کر دے دیے، نہ، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ تو اس طرح ادا ہوتی ہے کہ سال گزرنے پر آدمی اپنے پورے مال کا کیلکولیشن کرے، ٹوٹل لگائے، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا کیش ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا لوگوں پر قرضے میں ہے، کتنا مجھ پر قرضہ ہے، کتنا مال تجارت ہے، کتنا دکان میں مال ہے، کتنا کچا مال پڑا ہوا ہے، سب کا حساب لگائے، اور جب اس کا ٹوٹل کر لیا، اس پورے پر سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کی نیت سے مال کو الگ کرے اور پھر اس میں سے خرچ کرے، اس طرح زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اس طرح بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی کہ پورے سال ضرورت مند آتے رہے، کسی کو 100 دے دیے، کسی کو 500، کسی کو 1000، اور جب رمضان کا مہینہ آیا تو سارے کا سارا زکوٰۃ میں مان لیا کہ میں 5000 روپے اب تک خرچ کر چکا ہوں، یا پچھلی عید سے اب تک 10,000 روپے خرچ کر چکا ہوں، اس کو زکوٰۃ میں مان لیا۔ نہیں، خرچ پہلے کیا، زکوٰۃ میں بعد میں مانا، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کی نیت پہلے کرنی پڑتی ہے، زکوٰۃ کی نیت سے مال کا حساب لگا کے جو زکوٰۃ بنتی ہے اس کو الگ کر کے پھر اس مال میں سے زکوٰۃ کی نیت سے خرچ کیا جاتا ہے، اس طرح زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ تو بہت سے لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن 1-1 روپے کا حساب کر کے، پائی کا حساب کر کے، اچھی طرح حساب کر کے زکوٰۃ نکالنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ نکالنی چاہیے تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے۔ الحمدللہ زکوٰۃ نکالنے سے جو ہے غریبی نہیں آتی، بلکہ زکوٰۃ نکالنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں۔ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے، اور اگر آپ کے من میں کوئی کنفیوژن یا سوال ہے یا آپ کی کوئی فرمائش ہے تو نیچے کامنٹ کر دیجئے، اور اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔